بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا ہو گیا شریک کے تعلق سے، پوری باتیں ہو گئی کمپلیٹ. ایک بار میں متن پھر پڑھ رہا ہوں دوبارہ، متن پڑھنے کے بعد آگے بڑھیں گے. الثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم. باتیں نہ ہوگا کلاس میں ہٹو. الثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعة ویتوکل علیہم کفر اجماعا. اس کا ترجمہ دیکھو، جو اللہ کے اور بندوں کے بیچ میں واسطوں کو بنائے، یدعوہم اور ان سے پکارے، ان کو پکارے اور ان سے سوال کرے، یعنی مطالبہ کرے شفاعت کا، اور ان کے اوپر بھروسہ کرے، وہ کافر ہو گئے. اجماعاً بولے تو امت مسلمہ کا اجماع ہے اس کے اوپر. تب اس کے بارے میں تین باتیں بیان کی گئی. کتنی باتیں ہیں یہاں؟ کیا کیا بولو؟ سوال کرنا، اور شفاعت کا مطالبہ کرنا. ابھی اور کیا ہے؟ توکل کرنا اللہ پر. پھر بولو لائن سے. تین باتیں کیا کیا؟ دعا کرنا، دعا کرنا، شفاعت کا سوال کرنا، اور ایک توکل کرنا. یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ تین باتیں کیسے ہیں بولے تو عام ہمارے کو دیکھنے کو ملتی. جہاں بھی دیکھو یہ تین باتوں کے اوپر ہمارے کو بہت سارے لوگ نظر آتے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم اللہ سے واسطہ بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم سیڑھیوں کا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا نا، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو یہ کیسی گستاخی ہے، ذہنوں کے اندر کیسا ٹیڑھا پن ہے، کجروی بولتے ہیں ٹیڑھا پن. یعنی دماغ اتنا فسادی ہو گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نعوذ باللہ اس طرح کمزور ٹھہرا رہے. اللہ کچھ کمزور ٹھہرانے کے مترادف نہ ہے. تین باتیں جو بھی ہیں، دعا کرنا، اور کیا ہے شفاعت کا سوال کرنا، اور ساتھ میں توکل کرنا. یہ تینوں باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولتا وہ انشاءاللہ ہم سرچ کریں گے. سب سے پہلی آیت سورہ سبا 34 آیت نمبر، سورہ نمبر آیت نمبر 22-23. اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں دعا، شفاعت اور توکل. تین باتیں، دعا، شفاعت اور توکل. اللہ تعالیٰ دیکھو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. یعنی اے نبی آپ کہہ دو جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے، دعا کر رہے، دیکھو جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے، اور ہمارے سامنے یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کا جو بہانہ ہے، بہانہ کیا ہے ان کا؟ اللہ نہیں سنتا، یا اللہ کو سنانے کے لیے رسی کی ضرورت ہے. یہ جو بہانے ہیں نہیں سامنے رکھے. اب اس آیت کے اوپر غور کریں گے. آیت نمبر 22 میں سبا میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، اے نبی ان سے کہو. ٹھیک ہے، کن سے کہنا ہے؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان سے کہنا ہے. لا يملكون مثقال ذرہ. کیا بول کے؟ کیا یہ ذرہ برابر بھی کیا تو اختیار رکھتی کیا؟ لا يملكون مثقال ذرہ فی السماوات وما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں میں بھی ذرہ برابر بھی اختیار ہے کیا ان کا، یا کوئی ان کا حصہ ہے؟ وما لهم فیہما من شرک، یعنی کوئی ان کا حصہ ہے، کوئی چیز ان کی ہے انہوں بنے سو، یا انہوں اختیار رکھتے ہیں ذرہ برابر میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وما لهم منہم من ظہیر، ان کے لیے ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے لیے کوئی بھی حصہ بھی نہیں ہے اور وہ اختیار بھی نہیں رکھتے. اور دوسرا ہمیں سنیں تیسری بات شفاعت کے بارے میں نا، دوسرا سنیں سو وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ 23 آیت نمبر میں ہے. یہ آپ گھر میں جا کے انشاءاللہ بول رہے ماشاءاللہ پڑھنا ہے ضرور. دیکھو ذرا کیا ہے، اب تک پڑھے یا نہ پڑھے نہیں معلوم، اب سے کمپلسری ذرا نکال کے دیکھیں. ہمارے دلوں کو موم کرنے والی باتیں نا، یہ دلوں کو موم کرنے والی آیتیں ہیں. تو اللہ پوچھ رہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یعنی اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے شفاعت کا حق لینے والا؟ الا لمن اذن له، جبکہ اگر وہ اجازت دے تو
वला तनफ़अ यानी कोई फ़ायदा नहीं देगी शफात। शफात बोले तो सिफारिश, रिकमेंडेशन बोलते। तो शिफात अल्लाह के पास किसी की फ़ायदामंद ना होगी इल्ला लिमन अदिन ला, अल्लाह जिसको इजाज़त देता है उसके अलावा। मतलब शिफात का हक भी किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह किसी को इजाज़त ना दे कोई नहीं कर सकता। आज बोल रहे नहीं झोली पकड़ लेके हमें जाएंगे जन्नत में, उलमा के पीछे पड़े। और हैरत होती कल परसों में एक बात सुन रहा था, बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं कि तहज्जुद के पाबंद हैं और नेकियां बहुत करते हैं, मगर एक छोटी चीज़ रहेगी उनके पास, अपने उलमा जो हलाल बोलती वही हलाल, अपने उलमा जो हराम बोलती वही हराम। वो आयत सादिक आती है, कौन सी आयत बोल? उलमा को खुदा बनाने वाली आयत नंबर याद नहीं, कम से कम तर्जुमा याद है किसी को? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा बोले तो रब बना दिए। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा, अपने रहनुमाओं को उन्होंने रब बना दिया। तो आयत सारी खाते देखो सर, बस एक ही पूरा 24 आवर्स में पूरी इबादत पूरे अंजाम अल्लाह के लिए दे रहे, सिवाय एक छोटी चीज़ भी अगर आ गई, एक छोटी चीज़ भी आने की वजह से आदमी के पूरे अमल गलत है, समझ रहे? इसलिए बहुत हसास होना है शिरक से और शिरक के रास्तों से। तो यहाँ हमारे जो आयत हमें देखने को मिल रही शिफात के बारे में, वला तनफ़अु शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, ठीक है। उसके बाद देखो सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 50 पर 6 और 50 पर 7, इसमें देखेंगे अल्लाह ताला का जो फरमान है, कुल उदउ लल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कश्फ़ अद-दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। इस आयत में भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि ऐ नबी आप बोल दो, कुल उदउ लल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिन को ये पुकार रहे हैं, फला यमलिकूना कश्फ़ अद-दुर्र, अगर अल्लाह ताला ने तकलीफ पहुंच रही मुझे तो कौन है जो इस तकलीफ को हटाए? फला यमलिकून, कौन है किसके पास ताकत है कि इस तकलीफ को हटाए, इस तकलीफ को दूर करे? दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे माहौल में देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के पास तागे लगे रहते, पाँव में तो हाथ में, जब उनसे पूछा जाता है क्या बोलते हैं? हाँ मैं गिर गया था इस वास्ते डाल लिया, बोलते सुने नहीं 10 बार सुने रहती है बात, गिर गया था इस वास्ते डाले, हमारे दादी डाले अम्मी डाले जो भी डाले हैं, मगर जहन क्या है उनका, उसको पॉइंट हमारे को नोट करना है कि ये तकलीफ दूर करने का जरिया बन गया उनके पास, कौन सा? तागा। अल्लाह देखो यहाँ पूछ रहा ला यमलिकूना कुल उदउ लल्लज़ीना ज़अमतुम, क्या आया तो 50/6 नहीं, कुल उदउ लल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून, यानी ताकत ही नहीं रखते, उसके मालिक ही नहीं वो, वला फला यमलिकूना कश्फ़ अद-दुर्र, यानी तकलीफ को दूर करने के मालिक ही नहीं है, वला तहवीला, और ना ही उसको बदल सकते हैं वो। कौन सी आयत है? सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 56 में। कोई भी दुनिया में जितने भी ताकतें हैं, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग भी एक तरफ हो जाएं, तकलीफ को दूर करना चाहे तो कर सकेंगे। अल्लाह ताला जिसको तकलीफ देना चाहे तो, अल्लाह जिसे राहत पहुंचाना चाहे, वो भी आयत आ रही, अल्लाह जिसे राहत पहुंचाना चाहे सारे लोग मिलकर भी, दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर भी उसको तकलीफ देना चाहेंगे, दे सकते हैं? नहीं होता। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमा रहा है उलाइका अल्लज़ीना, अब ये लोग जिन को अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, 50/7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग खुद दिलों के अंदर अरमाने रखे हैं अल्लाह से, कुर्बत मेरे अल्लाह की बोलकर। देखो अल्लाह ताला फरमाया उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा, ये लोग खुद अगर ईमान वाले हैं तो वो खुद अल्लाह की कुर्बत चाह रहे हैं, अल्लाह के अज़ाब से डर रहे हैं। अब इन्हों जाकर उनको पुकार रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब देंगे? सोचने की बात है, कितनी अजीब बात है कि ये खुद जो खबर के अंदर है वाकई मानों में मुसलमान हैं, सच्चे लोग हैं, तो वो लोग खुद अल्लाह की कुर्बत चाह रहे हैं, अल्लाह का वसीला चाह रहे हैं। अभी वो वसीले के नाम पर इनको पुकार रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, इनके पास आके मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, ये आयत में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में बयान फरमाया। उसके बाद सूरह यूनुस आयत नंबर 10 में
سورہ یونس میں ولا تدعوا من دون اللہ جی ہاں یونس 106 107 آیت نمبر 106 107 ہے. کل سے آپ بھی قرآن رکھ لیے تو اچھا رہتا نہیں؟ اچھا رہتا. کئی بولے تو آیت آیت آپ بھی دیکھ سکتے تھے انشاءاللہ. ایک سو چھ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، یعنی تم نہ پکارو اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفعك، ایسے چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی نفع ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر تم ان چیزوں کو نہ پکارو جن کے پاس نہ نفع کا طاقت ہے، نہ نفع کی طاقت ہے، نہ نقصان کی طاقت ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس ہے تکلیف دینے کی اور نقصان پہنچانے کی. تو ہمیں ہمارے ماحول میں، ہمیں انڈیا میں ہندوستان میں ہے تو ماحول ہمارا کیسا رہتا بولے تو اکثر بہت زیادہ ہے کیا تو بھی ہوا کسی کو تکلیف ہوئی تو ہاں ان کی بدوا لگ گئی، کیا بولتے ہیں ہمیں فوراً ان کی بدوا لگ گئی، ان کی بدوا لگ گئی. کچھ بھی ہمارا ذہن مسلمانوں میں بھی ایسا ذہن بن گیا کہ اچانک کرن گیا بولے تو ہاں اب شادیاں کا میٹر اٹھاؤ، شادیوں کا مسئلہ، گھر میں بزنس اگر نہیں چل رہا بولے تو بہو ہے نہیں جب سے بزنس نہیں چل رہا. اتنی بڑی قباحت ہے، معلوم ہے شرک کی ایک قسم ہے یہ بھی. اسی لیے ہمیں اپنے زبان کو کنٹرول رکھنا ہے کہ ایسی باتیں نہ نکلے جس کے شائبہ یعنی جس کے بو سے شرک کی بو نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ دیکھو یہاں صاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ تم نہ پکارو ان لوگوں کو جن کے پاس نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم اس طرح کر لیے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالمین میں ہو گئے، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، دیکھو اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے فلا کاشف لہ، تو اس سے کوئی دور نہیں کر سکتا الا ہو، سوائے اس کے. اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، فرعون کو اللہ ڈبانا چاہا، کتنا بڑا لشکر ہے فرعون کا، بچا سکے کوئی نہیں بچا سکے. نمرود کے بارے میں معلوم ہے کیسا مارا نمرود؟ نہیں، نمرود کا مچھر، چھوٹی مخلوق. اللہ دیکھو کہ تکلیف دینا چاہے تو ایسی چیز سے بھی تکلیف دیتا جو عبرت بن کے رہ گئی. سبحان اللہ، کوئی بچا سکا نہیں، بڑی طاقت تھی اس کے پاس. تو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ جس کو خیر دینا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی مثال، اللہ کے نبی کو بچانا چاہا اللہ تعالیٰ، کیسے بچایا؟ 12 کے 12 نوجوان بڑے ہتھیار لے کے کھڑے تھے، اللہ کے نبی ان کے آنکھوں کے سامنے سے گئے نا. سبحان اللہ، کوئی تکلیف نہ ہو سکی ان کو، حالانکہ ویڈیو کھول کے پھاڑ کے کھڑے تھے وہ لوگ، پھر بھی کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سکے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے گئے. تو وہی يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد سورہ نمبر 39، اس میں کیا ہے ساری باتوں میں ایک دعا، شفاعت، وسیلہ، یہ سب آ گئے ہمارے نہیں، توکل ہے 39 میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 38 میں. سورہ زمر آیت نمبر سورہ نمبر 38 قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون. حاصل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، یعنی بھلا بتلاؤ اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، سیم آیت، اگر اللہ چاہے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس تکلیف کو دور کرے. او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور اللہ اگر خیر رحمت پہنچانا چاہے کون ہے اس رحمت کو روک لے. قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں. بھروسے کی بات آگے، تینوں باتیں آگے دیکھو.
اللہ سے پکارنا، اللہ سے شفاعت کا سوال کرنا یا وسیلہ مانگنا، اور اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ چاروں آیتوں میں ہمارے کو پوری 3 باتیں آ جاتی ہیں ٹوٹل۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ غداری کرنے کی بات ہے یہ کہ شفاعت کا معنی لیتے ہیں، شفاعت کا اور وسیلے کا نام لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عرش پر تھے اور ہمارے بیچ میں انسان بن کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں چاہتے وہ کیا بھی نہیں ہوتا، ایسی باتیں۔ یعنی وسیلہ اور محبت کے نام پر کتنا بڑا مقام دے رہے، اللہ کو چھٹا دے، اللہ ہی کو ہٹا دے رہے، نہیں اللہ تعالیٰ کو چھٹانے والی بات ہے۔ کچھ بھی اللہ نہیں چاہتا جو محمد چاہیں، ایسی باتیں اشعار بھی ہے کچھ اس کے۔ تو وسیلے کے نام پر صحابہ کو بھی لو یا اللہ کے نبی کو بھی لو، اولیاء اللہ بولے تو یہ ورڈ ہی کیسے بن گیا ہمارے بیچ میں، اولیاء اللہ کا نام لینا بولے تو شرم آتی ہے، لوگ شرک اس کے اوپر کر رہے ہیں نا، اولیاء اللہ کے اوپر۔ حالانکہ اولیاء اللہ کا جو ترجمہ ہے، معنی ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ آیت میں دلیل بن گئی ہے۔ ترجمہ دیکھو، ترجمہ کیا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، ان کے لیے نہ تو ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ یہ دلیل انہوں لیتے ہیں بولے تو ان کے گھٹنے میں عقل ہے، صحیح مان۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، ان کے پاس نہ تو ڈر ہے نہ خوف ہے، کہیں بولے تو اللہ کے زندوں کے بارے میں ہے، خاص طور سے اللہ سے جو قربت حاصل کرتے ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ سے ڈر رہے، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، ایسے لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دلوں میں خوف نہیں اور دوسروں کے بارے میں غم نہیں ہے ان کے تعلق سے۔ تو الٹی ترجمہ لینا، جیسا کہ بولے ابھی دلیل لیتے ہیں بولے تو شرک کی دلیل لیتے ہیں بولے تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے دماغوں میں، شرک کی دلیل کہاں سے مل رہی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی؟ تو کیا ان کے پاس کیا بھی نہیں ہے، یعنی ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، تو مطلب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ جب یہ ساری آیتوں کا معنی مطلب کیا ہے، ساری آیتوں کا بہت ساری آیتیں ہیں ابھی قرآن مجید میں، سب پہلے ایک ایک آیت لے کے بھی آپ دیکھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صرف اللہ لو، لفظ اللہ اس آیت اس جملے کے اندر ہی شرک کا شائبہ نظر نہیں آتا، شرک کی ایک چنگاری بھی نظر نہیں آتی، ایسا۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کو چھوڑ کر پکارنا ہے، اللہ کے نام پر وسیلہ یعنی واسطہ مانگتے ہیں بہت سارے لوگ، طفیلی میں بھی بولتے ہیں دعا کرتے نہیں، ان کی طفیلی میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہ بھی واسطے کی ایک شکل ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ ہاں البتہ شفاعت، سفارش یا وسیلہ، واسطہ، یہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقے بتایا، کیا کیا؟ واسطہ ہم دے سکتے ہیں، وسیلہ ہم دے سکتے ہیں، تو 3 باتوں میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے یہ۔ پہلی بات کیا؟ اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، دیکھ لو، اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرنا، اللہ یہ میری نیکی تو قبول کر لیا ہے تو میری مصیبت کو دور کر دے، ایسا ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ واسطہ نا، باقاعدہ واسطہ ہے۔ دوسرا، خالی اشارہ کر لیں، دوسرا اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو واسطہ بنانا، اللہ تو غفار ہے میرے اوپر رحم فرما، اللہ کے ناموں کا واسطہ، اللہ کے ناموں کو ہم دعاؤں میں کریں، اللہ تو رحیم ہے میرے اوپر رحم فرما، یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اللہ کے نیک اور متقی لوگ، بزرگ لوگ، نیک اور متقی لوگوں کے پاس جا کر ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، واسطہ نہیں بنانا ہم، اللہ انہوں نیک ہیں، ان کی طفیلی میں میرے کو قبول کر لے، یہ غلط ہے۔ نیک لوگوں کے پاس اگر زندہ ہیں تو وہ بھی، مردے نہیں، پھر زندہ ہیں تو زندوں کے پاس نیک اور متقی آدمی ہے، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ بڑی مثال کیا ہے اس کی؟ چاچا کیا بارش کے لیے جائے، ماشاء اللہ، بہت بڑی مثال۔ اور ایک بھی مثال ہے، کون تو دیکھ سکتے ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے دعا کی درخواست کرتے تھے صحابہ اکرام، ایک مثال۔ اور ایک مثال بھی ہے، اویس قرنی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بشارت دیے تھے ان کی جنتی ہونے کا، تو ان کے پاس بھی دعا کی درخواست۔
اچھا اللہ کے اچھے اچھے اسماء الحسنہ کا وسیلہ دینا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولتا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت ہے. اللہ کے نام رحمان ہے، اس رحمان کو پکارو، اس رحمان کا نام لے کر پکارو بول کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور پہلی جو بات ہمیں سنے نیکیوں کو واسطہ بنانا، اس کی مثال جو اچھے گھر کام میں جی غار میں پھنستے نہیں. تین لوگ جو صحیح بخاری کی روایت میں، 3 لوگ بارشوں اور طوفان کے ٹائم پہ غار میں پھنس جاتی، اپنے نیکیوں کو سامنے رکھتے، تینوں بھی اپنے اپنی نیکیوں کو سامنے رکھتے ہیں. یاد ہے پہلی مثال وہ 3 لوگوں کی مثال. دوسرا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، آپ نوٹ کر لے سکتے ہیں یہ بھی. اور تیسرا کیا ہے؟ اویس قرنی اور عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. بس کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی ہمیں سنے ہیں اچھی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی سوچ عطا فرمائے. اور بھی ہے شرح انشاءاللہ.